دل کی صفائی کا خیال رکھو. اور دل کی صفائی کیا ہے بھائی؟ اصل یہاں کی بیماری جو ہے نا، جو سب کچھ برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا، تکبر کرنا، دوسروں کو نیچ سمجھ لینا. اس پر کوئی کم، اسی وجہ سوچا کہ کہاں تک ذہن جا رہا ہے آپ لوگوں کا. ہم دل کی صفائی بولے تو کیا سمجھ لیتے؟ توحید. ہاں توحید والا ہے بھائی، لیکن اندر یوں تکبر بھرا ہوا ہے تو سب کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ پاؤں کے نیچے ڈال کے چل رہا ہے بول کے سمجھتا ہے. پھر توحید رکھ کے کیا فائدہ جی؟ ہاں، یہ تکبر کی بیماری کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ یہی پاک صاف ہے. انہوں بیکار جی. اچھا انہوں بھی بیکار، تمہیں کون جی تب؟ ہاں میرے بارے میں کہ میں کسی ہی بولتا نہیں، سو ہر روز تہجد پڑھتا، معلوم کیا میں؟ اچھا تب کائی کو بولا آج؟ نہیں بولنا تھا، بولنا نہیں تھا، آج کائی کو بولا پھر؟ یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو دل کو ہر ایک کے اندر. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر ڈر ہے تو اسی میں پنے کا ہے، سب سے زیادہ مسئلہ ہے تو اسی تکبر کا ہے، اسی کو مارنا ہے، اسی کو مارنا ہے. اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے لیے کبھی اجازت نہیں دی کہ لوگ ذرا سا بڑھائیں، کہیں فخر، کہیں اللہ کے رسول کو. وہ تو اللہ کے رسول کو اللہ محفوظ کر دیا. پھر کیا ہے جی؟ پھر بھی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ صفائی ستھرائی یہی کہ دل کی صفائی، تکبری علامات سے پاک کرو اپنے آپ کو. یہ بیماری وہ ہے. اچھا دوسرا کیا جی؟ تزکیے میں سب سے اہم چیز دوسری کیا ہے؟ حسد. کوئی نہیں بولتا، دیکھو سمجھتا ہی نہیں دل کی بیماری. اسی وجہ سے نہیں بولتا کہ وہ سمجھتا نہیں ہے دل کی بیماری. یہی تو سب سے بڑا رونا ہے. ہم نے کس کو سمجھ رکھا ہے؟ اصل کیا ہے؟ ہم نے ایک سمجھ رکھا ہے اپنی زندگی میں، ارے بابا یہ سب سے بڑی دل کی بیماری ہے. جس کے دل میں حسد رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نیکیاں اس طرح کھائی جاتی ہیں. یہ حسد ایسا کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ میں لکڑی ڈالو کیا ہوتا؟ ہاں کون سی بھی لکڑی ڈالو جلتی نہیں. تو کتنی بھی اچھی نیکی کر لو کیا بھی نہیں. اندر حسد پلے کوئی نا. انہوں بڑے علامہ تو دہر بنے ہوتے، کیا انہیں کہیں کو آگے جاتا، انہیں کہیں کو آگے جاتا، وہ سینٹر کہیں کو آگے. دین میں بھی ہزاروں حسد. دنیا تو دنیا ہے. اب رہا بچت ہاتھ میں، کیا آیا بھائی؟ کچھ نہیں. سب سے بڑی بیماری تکبر، حسد. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تکبر نہ کرو، تو ایک بندے نے پوچھا اللہ کے رسول میں اچھا پہننا چاہتا ہوں، اچھے جوتے ہیں میرے پاس، اچھا بن سنور کے رہتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ کہا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ میں پنا کیا ہے؟ غروری کیا ہے؟ کہا کہ الکبر بطر الحق وغمت الناس. کبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس. حق جان کر بھی انکار کرے صرف اپنے فخر سے اور لوگوں کو نیچا سمجھے. یہ اصل کیا ہے؟ کبر ہے. آج یہ کبر ہمیں کیا ہے؟ بڑے بڑے اماموں کے اندر چھپا ہوا نظر آئے گا، بڑے بڑے جب و خبوں کے اندر نظر آئے گا. کیا ہے؟ ایک چیز غلطی پر ہے، کوئی بندہ اس کے سامنے بخاری کی حدیث پیش کرتے، اس کے سامنے صحیح عقیدہ پیش کرتے، اس کے سامنے بالکل واضح ہو جاتا کہ وہ جو کچھ بھی کیا یا کرتا تھا وہ غلط ہے یا صحیح ہے. صرف اس واسطے نہیں مانتا کہ میں مان لوں، اتنے سال سے کر لے گناہ، کیسا مانو؟ بڑا اللہ والا، تہجد گزار، 5 وقت میں کیا ہے؟ امام کے پیچھے کبھی بھی نہیں تو خود ہی امام بن کو ہے، لیکن مانتا نہیں حق کو. اصل وہ کبر ہی میں ہے. ہاں یہی وہ کبر تھا جو مشرکین مکہ کو کیا ہے؟ توحید خالص سے روکا رہا. لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تو وہ استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. کیوں؟ کیا جی ہمارے سامنے پلے بڑے، ہمارے چچا، ہمارے بھتیجے، میرے سامنے کا بچہ
نعوذ باللہ آج محمد بول دیں تو میں مان لوں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کو کس نے روکا؟ ابو لہب کو کس نے روکا؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کبھی انسانی معاملات میں جھوٹ نہیں بولے؟ تو اللہ پر کیسے جھوٹ بولتے جی؟ لیکن یہ دل کی بیماری تزکیہ نہیں ہو سکا تو یاد رکھو اسے ایمان ہی نصیب نہیں ہوا. لاکھ برائیاں تھی عمر میں لیکن تزکیہ تھا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ حق یہ ہے، جیسے اس طرح جو دین کو لانے والا یا دین پر آنے والے کو مشقت اور تذلیل اور ان کے ساتھ نفرت کیا کرتے تھے، لیکن اسی وقت جب سمجھ لیے کہ یہ حق ہے، مان لیا اور خود بھی اپنی تلوار اپنے ہی گردن میں حائل کر کے آ گئے. اللہ کے رسول یہ غلام حاضر ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تلوار اس کے فیور میں اٹھے گی اب اس کے بعد. حالانکہ کیا تھا ان کا معاملہ؟ اپنی بہن کو نہیں مارے تھے اسلام قبول کرنے پر، فاطمہ کو. سعید بن زید کو ٹارچر نہیں کیے تھے اپنے بہنوی کو؟ کیے تھے، لیکن تکبری نہیں تھی تو پہنچ گئے. اس کے پاس تکبر تھا تو کچھ نہ ملا دنیا میں، جہنمی قرار دیا گیا. یہی حالت ہم مسلمانوں کے اندر ہے. ذاتی طور پر بھی ہمیں ٹٹولنا چاہیے. یہ تکبر کے ذرات کہیں ہمارے اندر بھی پنپ تو نہیں رہے ہیں؟ کبھی اس لحاظ سے بھی سوچا کہ یہ بیماری ہمارے دل کے اندر کتنی؟ یہ نہیں کہ پیسے والے کو ہی ہونی چاہیے، غریب کو تکبر نہیں آتا. غریب بھی کبھی کبھی پیسے والے سے زیادہ تکبر کرتا. ہاں، تو یہ ذرات کو ٹٹولنا چاہیے اندر سے کہ کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہے، تکبر تو اندر نہیں داخل ہو گیا کہیں.